میں تھک جاتی ہوں. عبداللہ سے نہیں تھکتی, اپنی اولاد سے بھی کوئی تھکتا ہے بھلا, لیکن ایک تھیراپی سینٹر سے دوسرے تھیراپی سینٹر اس کو لے جاتے ہوئے, تھیراپی سینٹر کی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے, ذہن میں آتے ہوئے مختلف وسوسے, خدشات اور خیالات کو سوچتے ہوئے تھک جاتی ہوں. اسکول کے فارم فل کر کے اور ان سے یہ سن کر کے اس کا ایڈمیشن ریجیکٹ ہو گیا ہے, میں واقعی تھک جاتی ہوں. ہر ایک دن ایک نئی ریسیپی ٹرائی کرنے کے لیے, تاکہ اب وہ شاید انڈے پراٹھے کے علاوہ کچھ کھا لے, اب وہ شاید کوئی نئی چیز ٹرائی کر لے, کوئی فروٹ, کوئی ویجیٹیبل لے لے. میں ساری جدوجہد و مشقت میں تھک جاتی ہوں. اس کو کہیں پر کوئی بات ٹریگر نہ کر دے. 24/7 میں اس کے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو, گھر کے انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھک جاتی ہوں. اس کے میل ڈاؤنز کے دوران اس کے پاس بے بسی سے بیٹھ کر اس کو گھنٹوں روتا ہوا دیکھ کر تھک جاتی ہوں. 4 گھنٹے کی نیند پر میں 20 گھنٹے اس کے ساتھ اس کی انرجی کو کمپیٹ کر کے اس کو انگیج کرنے کی کوشش میں تھک جاتی ہوں. میں لوگوں کو یہ ایکسپلین کرتے کرتے تھک جاتی ہوں کہ یہ اس کی شخصیت کی کوئی کمی نہیں ہے, یہ اس کے ذہن کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن یہ ڈیفینیٹلی ایک ذہنی کیفیت ہے. میں لوگوں کو یہ بتاتے بتاتے تھک جاتی ہوں کہ یہ میری یا میرے شوہر کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ کوئی ہمارے خاندانی ورثہ یا کوئی موروثی بیماری نہیں ہے. میں اور میرے جیسے بہت سارے والدین ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کب تک اپنے بچوں کے ساتھ یہ اسٹرگل کرنی ہے. ہم اس اسٹرگل کو سوچتے ہوئے, پلان کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں. ایک بڑی فیمس کوٹیشن ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ خالی جگ سے کبھی بھی گلاس میں پانی نہیں بھرا جاتا, لیکن میں اور میرے جیسے بہت سارے والدین بڑی بے بسی سے اپنے جگ کو خالی ہوتا دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کر نہیں پاتے, کیونکہ ہم نے اپنے لیے وقت نکالنے کو, اپنے اوپر ریسورسز ڈیڈیکیٹ کرنے کو ایک گلٹ سے ایسوسیٹ کر دیا. ہم 24/7 اسے ایک بچے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد اپنی زندگی پلان کرتے ہیں. میں اپنے آپ کو اور اپنے جیسے بہت سارے والدین کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی شخص صرف ایک رات کسی بیمار کے ساتھ تیمارداری میں اسپتال گزار کر آتا ہے, تو جب وہ گھر واپس آتا ہے تو وہ اگلے دن پورا دن لمبی تان کر سوتا ہے اس تھکان کو اتارنے کے لیے. تو میں اور آپ تو پتہ نہیں کب تک یہ اسٹرگل کریں گے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس اپنے جگ کو خالی کرنے کے بجائے, یا اس کو خالی ہوتا بے بسی سے دیکھنے کے بجائے, اس کو دوبارہ بھرنے کی کوشش کریں. آج ہم اس ویڈیو میں ان پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں جو آٹسٹک بچے کے والدین ہیں, کہ کون سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں تبدیل کر کے, کون سی ایسی عادات ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں. بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ کے لیے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ اس بچے کو اس کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں, تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند ضرور پوری کریں. اگر آپ تھیراپی حاصل کر سکتے ہیں, اب تو چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی. آپ آن لائن تھیراپی لے سکتے ہیں, ٹیلی فونک کاؤنسلنگ کی طرف جا سکتے ہیں, 1-on-1 سیشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ آپ خود بھی تھیراپی میں جائیں. تھیراپی لینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے والدین میرے اور آپ کی طرح کے ہیں جنہوں نے ایک کمیونٹی بلڈ کی ہوئی ہے. آپ اس کمیونٹی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں, آپ سپورٹ گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں, جہاں پہ وہ سارے کیئر گیور موجود ہوتے ہیں جن کا کسی نہ کسی طرح سے آٹسٹک شخص کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے, چاہے وہ پیرنٹس ہوں, چاہے سبلنگز ہوں, چاہے ریلیٹیوز ہوں. لاسٹلی, کوئی ایک شخص اپنے سرکل میں ضرور ایسا رکھیں, چاہے وہ کوئی دوست ہو, چاہے بہن بھائی ہو, چاہے کوئی ریلیٹیو ہو, جس سے آپ اپنے دل کی بات ضرور کریں. اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر چیک ضرور رکھیں. اگر آپ میری اسٹرگل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو موم کاسٹ کے پلیٹ فارم کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں, کیونکہ ہم اسی پلیٹ فارم سے آپ کے لیے مزید انفارمیشن لے کر آئیں گے آٹزم کے حوالے سے.